یہ اپنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا میں پوچھنا چاہتا کہ جائز ہے اس کو؟ ہاں آپ نے یہ استخارہ تو بالکل لوگوں کا وہم ہے، بے وقوفی ہے، دین میں اس کا نام و نشان نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی کے شہر میں جو بڑے ولی ہے نا فلاں پھر رسول، ان سے استخارے لوگوں نے کرائے، ان کے موقف تھے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، بڑے وہ اپنے کمپنی کے مالک تھے، او ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کرو مبارک ہے، طلاق ہوگی۔ اب جب پوچھا کہ حضرت صاحب یہ کیا ہوا، ہاں استخارے میں کوئی کمی رہ گئی، دوبارہ کرایا وہ بھی طلاق ہوئی۔ بے وقوف لوگ ہیں جو استخارے کراتے پھرتے ہیں۔ اللہ چہلانا پانا جی نہیں سننے نا، اللہ تعالیٰ غیب کا پردہ نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جانے گا کیا بیڑا ڈوبے گا یا ترے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ استخارہ جو اللہ کے رسول نے بتایا نا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی خواب آئے گا نہ کوئی بتائے گا۔ دعا سکھائی ہے کہ جب آپ نے سوچ لیا، مشورے کر لیے، کام کرنے لگے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو ہونے دے، برکت دے، اگر نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ ڈال دے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ بس دعا تھی استخارے کی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا۔ بہت اچھی بات ہے، یہ خیر کی دعا کرنا بالکل دین، کہ اپنی عقل سمجھ پر نہ رہے، اللہ کو بھی روز کہتا رہے کہ اچھا، بلکہ میں تو کہوں گا کر نہیں سکتے ہم کہ جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، وہ بات ہو رہی تھی دعا کی، وہ کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی گھر سے نکلو سارا پڑھ کر نکلو، السلام علیکم، کہ اللہ دو قدم اٹھاؤں جدھر جاؤں خیر ہو، جو نہیں خیر روک دیں۔ مولانا صاحب سے یہ بات کرنی ہے کہ میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے کسی کی، وہ فوت ہو گئی ہیں، اچھا، تو انہوں نے امانت میرے پاس عمرے کے لیے رکھوائی تھی، اچھا، کہ میں نے عمرہ کرنا ہے تو یہ تم اپنے پاس رکھو، تو وہ تقریباً 3 ماہ پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ میں ان کو پکڑا دوں کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تو مجھے بتائیں میں اس امانت کا کیا کروں؟ ان کے میاں ہیں لیکن وہ بہت بیمار ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرے پاس کسی محترمہ نے امانت رکھوائی تھی تاکہ عمرے کی ادائیگی کر سکیں، اور ادائیگی کے ارادے کی تکمیل سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب بی بی بتا رہی ہیں کہ ان کے میاں بھی ہیں جو بیمار ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں ناخلف ہیں بقول ان کے، تو اب وہ کہتی ہیں کہ اس امانت کا میں کیا کروں؟ تو ان کے میاں کو دے دیں تاکہ علاج معالجہ ان کو صحیح طریقے سے ہو سکے۔ نہیں میری بہن اس کو نہ دیں، تنہا میاں کا آپ نہ یہ سوچیں کہ انہوں نے خدمت کی یا نہیں کی، ٹھیک ہے، اما جب فوت ہو گئی نا اللہ تعالیٰ ان کو عمرے کا ثواب دے دے گا یا حج کا، جب نیت کر لی ان کی طرف سے تیاری مکمل تھی تو رہ گئی تو ان کا کوئی قصور نہیں، ہو گیا عمرہ حج ان کا۔ اب جو ہے نا موت کے بعد ان کا جو ہے نا آپ کے پاس مال وہ بن گیا ترکہ، چھوڑ گئی وہ، اب اس کے حقدار اس کے وارث ہیں، اچھے ہیں یا نہ رہ کے وہ جانے، ان کا کام جانے، باپ جو ہے اس کا حصہ اس کو ملنا چاہیے، خامد ہے نا اس کا، خامد ہے، 1/4 میں ایک چوتھا حصہ اس کا، جو 3 حصے بچتے ہیں 3/4 وہ۔ ان کی بیٹیاں بھی ہیں؟ ہاں جی 3 بیٹیاں، بیٹیوں کو بھی دینا ہے، کسی ایک کو نہ پکڑا دینا، آپ مجرم ہوں گی، جتنا میں نے بتایا نا 1/4 اس کو خامد کو دیں، 3/4 جو باقی فرض کریں آپ کے پاس 80,000 روپے ہے، فرض کرتے ہیں، اچھا، تو اس میں سے 20,000 روپیہ میاں کا بن گیا، اچھا، اب آپ کے پاس بچ گیا 60,000 روپیہ، اور 60,000 روپے کا معنی یہ ہے کہ ان کی 3 اور 4 7 بیٹیاں سمجھ لیں ایک طرح سے ان کی ہیں، 2 بیٹے نا ان کے 2 حصے، وہ 4 بن گئے، 3 بیٹیاں 3 ان کے رہ گئے، 4 اور 3 7 حصے ہو گئے نا، تو 10,000 سے تھوڑے کم ایک کے حصے کے اندر آئیں گے، لڑکوں کو ڈبل مل جائے گا اور لڑکیوں کو ایک ہی حصہ ملے گا، سب کو آپ پہنچائیں، یعنی 60,000 کو 7 پہ تقسیم کر لیں، جو رزلٹ نکلے، بات سن رہی ہیں نا آپ، بیٹوں کو 2 کے ساتھ ضرب دے کے دے دیں اور بیٹیوں کو 1 دے دیں، پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ فارغ ہوں، ورنہ آپ نے اگر نہ دیے ان کو تو آپ پر یہ اللہ کی طرف سے پھر بہت سزا ملے گی، یہ آپ کا حق نہیں ہے، ان کے حوالے کرنا چاہیے جو ان کے وارث رہ گئے، باقی اماں کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ درجہ عطا۔ نہیں اگر بیٹے ہی نافرمان ہو، وہ کہیں کہ ماں مرے گی تب ہم نے گھر آنا، ایک بیٹا گھر سے نکل بے گیا ایمان جو چاہے نہ بھگتے رہے، اگر ماں کو ناراض کیا تو کیا یہ نہیں حاصل ہوگا، یہاں بھی لعنت ہوگی۔ اگر بیٹیاں منع کر دیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو پیسے نہیں دینے تو پھر کیا کریں؟ نہیں وہ منع ہوگی، نہیں بیٹیوں کا کوئی حق نہیں، آپ نہ ان کی بات سنیں ورنہ آپ مجرم ہو جائیں گے، آپ کے پاس ہے اب امانت اور ان سب کی ہے،
اس کا خامد بھی حقدار ہے، بیٹے بھی حقدار ہیں، بیٹیاں، کوئی بھی فریق ہے نا اس کو نہ دے، اس کو نہ دینا، وہ کیا لگتا ہے اس کا؟ اچھا اگر مولانا صاحب اگر میں ان کی بیٹیوں سے پوچھ کے ان کی رضامندی سے میں کسی اللہ کی راہ میں دے دوں حصے میں نہ دوزخی ہو جائے گی، آپ کو اس پیسے کو حاصل کرنے کا پیسے آپ کے ہے نہیں، شریعت کے مطابق جو مولانا نے طریقہ بتایا ہے آپ اسی طریقے سے تقسیم کرنے کی پابند ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں رہا، یعنی نیکی کا کام آپ اگر کریں گی تو سمجھیں کہ آپ اپنے لیے بدی کر رہی ہیں، بدی کر رہے ہیں، آپ کو کیا حق ہے پرائے پیسے نیکی کے کام میں لگانے؟ نہ بچیوں کا مشورہ ماننا کسی کا، ان کا جتنا حصہ ان کے حوالے کرے، اپنی مرضی سے اگر کچھ چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے۔ جی ٹھیک ہے جی، فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔